نہیں ہو سکتی کہ صوبے اور وفاق دونوں کے سٹیک ہولڈرز ایک جگہ بیٹھ کر عوام کو بتا دیں کہ بالآخر ہو کیا رہا ہے اور مائیگریشن کیوں ہوئی اور کس کے حکم پر ہوئی اور کس نے اس سے انکار کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہی تو بات افسوسناک ہے. اور اصل بات یہ کہ بات چیت تو ہوئی، اس کے اندر جرگہ ہوا، 3 آپشنز ڈسکس کی گئیں. اس کے اندر پھر کنسنسس کے ساتھ یہی فیصلہ ہوا کہ 50 سے 60% مائیگریشن لوگوں کی جو تیرا ویلی میں موجود ہیں وہ ہوتی ہے ہر سال، کیونکہ سردیوں کے اندر وہ نیچے پلینز میں آ جاتے ہیں. تو یہ اسی دوران والنٹری جو مائیگریشن ہے اس کے دوران آپریشن کیا جائے گا. اسی پہ کنسنسس تھا، اور اس کے اوپر جو صوبائی حکومت ہے اس نے بہت ساری چیزیں پرووائڈ کرنی تھی، جس میں 4 ارب روپے کی بات ہوئی، جس میں 50,000 روپے ماہانہ رینٹ دینا تھا، وہ حکومت نے دینا تھا، اس کی ایگریمنٹ کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ ہوا. اسی طرح 41 کے قریب پولیس کی پکٹس جو ہیں وہ بھی صوبے نے کرنی تھی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آئسولیشن میں وفاق نے کوئی پلان کیا، یہ تو صوبہ اس کا تھرو آؤٹ اس کے اندر شامل تھا، اور اس کے علاوہ وہاں کے لوگ بھی شامل تھے، کیونکہ جرگہ جو جاوید آفریدی کے حجرے میں ہوئی وہ اس کے ساتھ کنسنسس میں تھے. تو اب یہ کنفیوژن جو پھیلائی جا رہی ہے، اگر آپ کا ایجنڈا کنفیوژن پھیلانا ہو، اگر آپ کا ایجنڈا جو ہے وہ اسمگلرز کو اور جو دہشت گرد ہیں ان کو کسی طریقے سے یہ کنفیوژن پھیلا کے فیسیلیٹیٹ کرنا ہو، جو کہ میرے سوچ اور سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک جو کانورسیشن ہوئی، ڈائلاگ ہوا، جو جرگہ ہوئی، اس کے اندر آپ تھرو آؤٹ اس کے سٹیک ہولڈر تھے. تو اب یہ کنفیوژن کیوں؟ اس کا جواب تو صوبہ نے دینا ہے کہ کیا وہ ہر حال میں اس نے ایک ایسا بیانیہ بنانا ہے جو ملکی نیریٹو کے خلاف ہو، جو ملکی ایجنڈا یا جو گول سیٹ کیے گئے ہیں اس کے خلاف ہو. تو یہاں تو دیکھیں ایبسولوٹ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ کنسلٹیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ہو چکی ہے. یہ اس پہ رانا صاحب اس پہ مزمل اسلم صاحب نے بھی رسپونڈ کیا. انہوں نے کہا کہ 78 میں سے 70 سال تو وفاق کے پاس تھا انتظام، تو اگر پولیس تھانے نہیں ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تو آبویسلی ہمارا قصور تو نہیں ہے. سیکنڈلی خواجہ آصف صاحب نے کہا 12,000 ایکڑ پر بھنگ کی کاشت ہو رہی ہے، وہاں پہ سارا مسئلہ پیسوں کا ہے. ٹی ٹی پی کو صوبائی گورنمنٹ نے گارنٹیز کوئی دی ہوں گی، اسی لیے لوگ باہر آئے ہیں. تو اس کا کوئی ثبوت پھر اگر فراہم کریں تو معاملہ آسان ہو جائے گا. دیکھیں، یہ بالکل آپ اگر یہ کہیں کہ 12 سال سے آپ کی حکومت ہے اور سارا ٹھیکہ جو ہے وہ وفاق نے لیا ہوا ہے، تو یہ تو میرے خیال سے لوگوں کی جو سوچ اور سمجھ کی کو جو ہے وہ چیلنج کرنا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ پھر ان کا کیا کام ہے. 12 سال 18ویں ترمیم ہو چکی ہے، ان کو ڈیولپمنٹ کے جو بجٹ ہیں یہ اپنی مرضی سے چیف منسٹر اور ان کی کیبنٹ جو ہے وہ سپینڈ کرتی ہے. کیا آپ اپنی پوری ذمہ داری سے آپ جو ہے فارغ ہو چکے ہیں کہ آپ کی کوئی ذمہ داری ایسے نہیں ہے؟ دے آر ریسپانسبل. لا اینڈ آرڈر ان کی ذمہ داری ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جو بجٹ سپینڈ کرنا ہے وہ انہوں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، اس کی پرائرٹی انہوں نے سیٹ کرنی ہے. تو یہ کہنا میرے خیال سے یہ بالکل اپنی لوگوں کو کنفیوز کرنا یا اپنی ذمہ داری سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں پوائنٹ آ ہے. گیا. ان کو ذمہ داری لینی ہوگی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے کنسنسس تھا، اب کنفیوژن ان کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کنفیوژن بڑا یقیناً ہے اس پر. احمد صاحب، اکیوز کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو کہ آپ ایک صوبائی گورنمنٹ کے لیول پہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں. آپ نے کہا ہمیں معلوم ہی نہیں، علم ہی نہیں کہ یہ سب ہو رہا ہے، جبکہ آپ کی کابینہ کی میٹنگز کے ایجنڈاز میں یہ تیرا کی مائیگریشن ڈسکس ہو چکی ہے، بجٹ ایلوکیٹ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ عطا تارڑ صاحب نے جو ڈاکیومنٹ آج دکھایا خواجہ آصف صاحب کے ہمراہ، اس میں آپ کے ایم این ایز کے نام تک لکھے ہوئے ہیں جن کے گھروں میں بیٹھ کے یہ سارے سیٹلمنٹ کے معاملات طے ہوتے ہیں. اور اب آ کر صوبائی حکومت اگر یہ کہے کہ ہمیں تو بالکل بھی علم نہیں تھا، یہ تو بلیم گیم ہے، رسپانسبلٹی سے ایویژن نہیں ہے. یہ دیکھیے، اب یہ میٹر ایسے ہیں کہ یہ ریکوائرڈ ایک ایویڈنس یہاں بیٹھ کے یہ دونوں، کیونکہ یہ ایک لافٹی سٹیٹمنٹ ہے نا، اب یہاں بیٹھ کے ان کا ایک دم سے ایسا نہیں کیا جا سکتا. بات یہ ہے کہ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پہ اینٹی سٹیٹ بات بڑے زور سے اور بڑے جذبے سے کر دی جاتی ہے فیڈریشن کی طرف سے، پاکستان کے اندر سب سے بڑی اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس وقت کی حکومت کر رہی ہے. اس لیے کہ پاکستان
کو جب ڈیوائڈ کیا گیا سب کانٹیننٹ سے، پاکستان بنا اور انڈیا الگ ہو گیا بھارت، تو اس وقت اس کی بنیاد جو تھی پاکستان کی آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کی بنیاد جو تھی وہ رول آف لا کے اوپر، وہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے اوپر، اور وہ ایکویلٹی بیفور لا کے اوپر رکھی گئی تھی، اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کے جو آبجیکٹو ریزولوشن کی شکل میں اب بھی کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں. اب ان سب کی نیگیشن ہو چکی ہے. سو دس از دی بگیسٹ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی جو یہ حکومت کر رہی ہے، اور اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہو سکتا. اٹس دا بگیسٹ ایلیگیشن آف دس گورنمنٹ. اس کے بعد یہ جو باتیں کریں گے یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ بات جب تک کھل کے سامنے نہیں آئے گی یہ کیا ہوا، کیا دونوں سامنے آمنے بیٹھے تو پھر ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ، آپ نے وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ پی ٹی آئی بول رہی ہے، آپریشن ہو ہی نہیں رہا، آپریشن کا ایویڈنس دے دیں. کیسے بول رہی ہے؟ سنیے، آپ نوٹیفکیشن کی بات کرتے ہیں، میں بنیادی بات کر رہا ہوں. جھوٹ پی ٹی آئی کیسے بول رہی ہے؟ پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن کی شکل ہے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے، رول آف لا ہے پاکستان کے اندر. پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کا کوئی احساس ہے کسی کو؟ پاکستان کی وہ آئیڈیالوجیکل جو نیچر تھی پاکستان کے بنانے کی وہ موجود ہے، جس کی بنیاد جو تھی وہ سٹی اسٹیٹ آف مدینہ کے اوپر تھی. آپ سب چیزیں ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہ ایک انگلش کا محاورہ ہے کہ when a person breaks his words he bids other to be false with him. یہ یہاں پہ کیفیت ہے. نہ اپنی بات کے اوپر حکومت کی طرف سے جو ایک فالس حکومت بنی ہوئی ہے، کوئی کسی بات پکے ہوتے ہیں، جھوٹی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں پبلکلی اور اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. یہ آپ دوسرے کو بھی بیٹ دے رہے ہیں کہ وہ بھی یہی کام کریں. وہ بھی کوئی جو ہے ان کے سٹیٹمنٹ بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس کی بنیاد جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب تک آپ ہمارے اس سارے معاملات کے اندر ایک چیز مسنگ ہے، اور وہ سب سے اہم چیز ہے، اور وہ قانون ہے. قانون پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی باڈی پالیٹک کے اندر سے مسنگ ہے اس وقت. اس کے عدم موجودگی کے اندر یہ ساری باتیں ہوں گی. جس کا جو وقت آئے گا اور جو جہاں زور لگے گا وہ استعمال کر لے گا اور کہے گا جی میں سچ بول رہا ہوں. اور یہی بات درست ہے. یہ خطرناک ترین صورتحال ہے کہ جہاں ہمیں کوئی ہمارے لیے نہ کوئی کمٹمنٹ کی حیثیت ہے نہ قانون کی کوئی حیثیت ہے. یہ خطرناک صورتحال ہے جو پاکستان جسے دوچار ہے. احمد صاحب تھوڑا سا میں اگر موضوع پہ واپس آؤں، آپ نا پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ پھر طالبان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے تاکہ سمجھ آ جائے کہ پی ٹی آئی کا ڈیفرنس ہے کیا وفاق کے ساتھ. ہاؤ شوڈ وی ڈیل ود طالبان؟ پاکستان کا بالکل میں تو بالکل کلیئر ہوں، اور پی ٹی آئی کا بنیادی طور پہ ان کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. جو پاکستان کے اندر انفلٹریٹ کر کے آتے ہیں افغانستان کے راستے سے اور اس کی سرحد سے، اس کو آئرن ہینڈ کے ساتھ ہی پاکستان کی حکومت کو سیکیورٹی جو ادارے ہیں ان کو آئرن ہینڈ تو آپریشن سے ہوتا ہے نا. یہ آئرن ہینڈ یہ ایسے نہیں ہوتا نا. آپ آپریشن کے نام کے اوپر وہاں پہ تباہی پھیر رہے ہیں. آپریشن تو وہ جو لوگ وہاں آئیں گے ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں گے، لیکن اس کا مستقل حل جو ہے وہ نکالنے کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دی پوزیشن کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے. کبھی غور کیا آپ نے یہ بات؟ جی یہ بات آپ کو یہ دیکھیے کہ پاکستان کو آپ یہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے 2023 کے اندر آخر میں. ٹھیک. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پیچھے 3 سال چلے جائیں اور کتنے پاکستان میں ٹیررسٹ اٹیک ہوئے وہ گن کے سیکیورٹی جو ہے ادارے جو ہیں ان کے پاس موجود ہوں گی، وہ کاؤنٹ کر لیں فگر. اور اس دن سے لے کے جب انوار اللہ کاکڑ نے اعلان کیا کہ یہ ایز اے کیئر ٹیکر چیف پرائم منسٹر جو اس کے اختیارات میں نہیں تھا کہ یہ سب افغانیوں کو نکال دو، اس کے بعد سے اب تک کتنے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر؟ ہزاروں ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک آدمی جس کو اختیار نہیں تھا. یہ کام حکومتوں کا ہوتا ہے، چاہے غلط حکومت بنی تھی صحیح بنی تھی، جب یہ حکومت بن جاتی یہ گورنمنٹ افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن کرتے اور کہتے کہ جناب یہ اتنے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے اتنے چلیں یہ سلوشن آپ نے دے دیا. ٹھیک ہے، میں اس پہ کامنٹ بھی لے لوں گا. ٹھیک ہے دانیال صاحب آپ اس پر رسپونڈ کر دیں. ٹیررزم کا مسئلہ کافی سنگین ہے، تقریباً 4000 پاکستانیوں کی جان جا چکی ہے 2 سالوں میں، اور تیرا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی آپ نے صوبے اور وفاق کے درمیان ایک ریسلنگ میچ دیکھ لیا ہوگا، وچ از انفارچونیٹ بیکاز اتنے سیریس کنسرن کے اوپر بھی ایک موقف نہیں سامنے آیا.
آپ کے نزدیک کون ٹھیک بات کر رہا ہے, کون رسپانسبلٹی سے بھاگ رہا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں جو ریکارڈ کلیئرلی بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو چیف منسٹر تھے خیبر پختونخوا کے, جو ایپیکس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں, باقاعدہ وہاں پر فارمل اپروول دی گئی آپریشن کی, اور یہ آئی ڈی پیز جو جنرلی ڈسپلیس پرسنز ہیں ان کے لیے باقاعدہ فنڈ جو ہے وہ ریلیز کیے. لیکن ریلیز کیسے کیے کہ اپنے ایم پی اے جو پی ٹی آئی کے تھے اور اپنے جو ورکر تھے انہوں نے کہا کہ آپ ویریفائی کریں گے کہ ہے کہ نہیں ہے. تو جہاں پر 80,000 ایک ٹرک یہ دینا تھا, وہاں پر جو ان کے سو کالڈ فرنٹ مین تھے انہوں نے اپروول دی اور ان کو پیسے دیے, لیکن ابھی بینک آئے ہیں ان کو ملے 40,000. یعنی یہ اربوں روپے کا اس میں جو ہے آگا پیچھا ہوا ہے. اب جب ایک گورنمنٹ موجود ہے, اس کے جو سارے اسٹرکچرز موجود ہیں, تو پھر کیوں یہ ہو کہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اپروولز اور یہ ساری رجسٹریشن کروائی جائے اور اس کی فائنینسنگ جو ہے یہ کی جائے, جو اسٹیٹ کا پیسہ اس کے ساتھ. اس کے بعد جو ایک بہت بڑی بات میں سمجھتا ہوں جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی پشاور سے کوئی شاید 35-40 کلومیٹر باہر کیمپ بنایا, جبکہ سیرا جو ہے وہ تقریباً 150 کلومیٹر ہے. تو اس میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ سارے لائن میں کھڑے ہیں. اب برف باری ہو گئی ہے, اور بجائے کہ یہ جو ہے جہاں پر رجسٹریشن ہونی تھی آئی ڈی پیز کی, وہاں سیرا میں کھولتے, لوگ اپنے گھر سے آتے, تو ایک آدمی آتا وہ اپنی رجسٹریشن کروا کے چلے جاتا, اور وہاں پر ان کو پھر بھی گھر کی کوئی نہ کوئی سہولت ملتی. ان کو مارچ کروایا گیا کہ آپ آ کے وہاں پر رجسٹریشن کروائیں. تو وہ اب برف میں وہ اپنی مدد آپ کے تحت بیچارے جو ہے, اپنے کوئی بچے مر رہے ہیں, کوئی فریز کر رہا ہے, کوئی مائیں بیمار ہیں, کوئی جو بھی ہے, اور بجائے کہ ان کو کھانا پہنچایا جائے, یہاں پر 35 کلومیٹر پشاور سے باہر یہ وہاں پر 2-4 دیگیں چڑھا کے تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ فوڈ ارینج کر دیا ہے. یہ ٹوٹل فیلئر ہے پروونشل گورنمنٹ کا, اور ان کا اس اسٹیج بھی یہ کہنا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے تو کہا ہی کچھ نہیں. بالکل, کیوں یہ سارے فیصلے, یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. چلیں یہ صوبے کی تو آپ نے بات کی نا, جو وفاق کا موقف ہے کہ آپریشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نہیں کہہ رہا کہ فیڈرل گورنمنٹ درست ہے, ان کے پاس بھی ریسورسز ہیں, ایف سی وہاں پر ہے, ان کے کنٹرول ہے, مختلف قسم کی آرمز ہیں, انسٹیٹیوشنل آرمز ہیں ان کے پاس جو ان کی مدد کو آ سکتے ہیں. لیکن مجھے اس بات کی حیرانگی ضرور ہے کہ ان کے چیف منسٹر صاحب نے بجائے اس بات کی تقدو کرے کہ وہ جو لوگ بیچارے پھنسے ہیں ایکسٹریم ویدر میں, جن کی بری حالت ہے, زندگی موت کے کنارے پہ کھڑے ہیں, جرگہ بلا رہے ہیں کہ جی بتائیں کس نے ان کو کہا تھا کہ آپ وہاں سے چل پڑیں. مطلب وہ ابھی تک اپنا جو ہے نا وہ رانجا راضی کر رہے ہیں, بجائے جو لوگ پھنسے ہیں ان کی مدد کریں. وہ بعد میں کر لینا یار, آپ اپنا تصدیق ہے. ٹھیک ہے, پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.